احسانات کا تصور کر کے درود کی تو وہ ایک نور، سکون ہے، راحت ہے، روحانیت ہے، نورانیت ہے، عطا ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، القاء ہے، کیف ہے، کیفیات ہے، قبر کا نور ہے، حشر کا نور ہے۔ عجیب بات بتاؤ، ہمیں قبر میں جب بندہ جائے گا تو سارے چھوڑ جائیں گے، بھائی نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند، وہ کام کرو جس سے خدا ہوئے رضامند، ہوشیار کے ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند۔ اللہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کوئی کام نہیں آئے گا۔ قبر میں رکھ کے اس کو سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایک حسین جوان اس کے سرہانے آ کے بیٹھے گا، اور نکیرین کے سوال و جواب، اور ہر لمحے میں اس کا ساتھ، اندھیروں میں روشنی، بھوک میں کھانے، قبر کے بچھونے، سب کا انتظام۔ کہ تو کون ہے؟ سارے مجھے چھوڑ گئے۔ کہا میں وہ درود ہوں جو تو اٹھتے پڑھتا تھا، بیٹھتے پڑھتا تھا، سوتے پڑھتا تھا، جاگتے پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بھولا، میں تجھے نہیں بھولا۔ اللہ اللہ ہر لمحہ۔ اجازت تو ایک اور چیز بتاؤ۔ جی 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 علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے، اس کے اتنے پر ہیں جتنی ساری مخلوق، آسمانوں کی، زمینوں کی، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، آسمان کے نیچے، سمندر کے نیچے، اربوں خربوں 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 مخلوق ہے، اس کے اتنے پر ہیں۔ جب فرمایا بندہ درود پڑھتا ہے تو درود جب ختم کرتا ہے تو وہ ایک نور کا سمندر ہے جو اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے سارے سمندر قطرہ اللہ کے علم میں ہے، اس سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے۔ جب باہر نکلتا ہے تو پروں کو جھاڑتا ہے، ہر پر سے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے فرشتہ بنتا ہے، اور ہر فرشتہ قیامت تک اس کی طرف سے درود پڑھتا رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس ایک درود کے صدقے۔ یہ میرے کملی والے کے احسانات ہیں۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے درود پاک پڑھتے ہوئے میرے آقا کے احسانات کا استحضار ہو کے خیال، اماں کا احسان، باپ کا، معاشرے کا، محسن کا، لیکن جو کملی والے کا احسان ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ احسانات کا تصور کر کے درود کی ایک تسبیح پڑھیں، اس کی طاقت اور ہے۔ اللہ تو اور کیا کیا اس کی برکات ہیں؟ تو درود شریف سے تو آپ نے اتنا ایسا سما باندھ دیا کہ میں چاہ نہیں رہا کہ آپ اس پہ ابھی یہاں پہ رکیں۔ یہ تو اور کیا کیا اس کے کرامات ہیں درود شریف؟ اللہ انسان نا اگر اپنے دل کو روشن کرنا چاہتا ہے، دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے، دل کی دنیا آباد کرنا چاہتا ہے، دل کو دنیا شاد کرنا چاہتا ہے، صبح شام ایک تسبیح وقت نکال لے درود پاک کے لیے، ضروری وقت نکال لے، اور درود پاک کو توجہ سے پڑھے۔ مختصر درود پڑھ لے، چلو سب سے مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مختصر درود ہے صلی علی محمد، صلی اللہ محمد۔ یہ بھی مختصر درود ہے، کوئی درود پاک مختصر کر لے۔ میں ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو، وہ ہے کہ بعض اوقات نا انسان کی کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ ایک درویش تھے، وہ اپنی ہر نماز کے بعد، اپنی ہر عبادت کے بعد منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ حضرت کیوں؟ پر میں میری سب کچھ کہیں میرے منہ پہ نہ مار دیجیے، اللہ تو اس قابل نہیں۔ لیکن عجیب بات بتاؤں، درود پاک کوئی بندہ دکھاوے، ریاکاری، بناوٹ، سجاوٹ، دھوکے کے لیے پڑھے، اللہ کہتا ہے میں پھر بھی قبول کروں۔ ہر عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری، مخلص ہونا۔ درود واحد ہے، اگر کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے، جبکہ مومن دکھاوے کے لیے پڑھ ہی نہیں سکتا، مومن تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، فرمایا درود پھر بھی قبول ہے۔ اللہ اور یہ جو نماز کی اتحیات میں نا، عرفان صاحب، نماز کی اتحیات میں یہ جو اللہ نے درود رکھا ہے نا، ساری عبادات کے بعد اتحیات ہے بالکل اتحیات ہے۔ لیکن اتحیات سے پہلے آپ یہ دیکھیں، آپ ذرا غور کیجئے گا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، بس یہاں تک رک جائیں۔ جب میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب کیا لائے؟
تو حضور نے فرمایا میں آپ کے لیے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا بھی عجیب سوال جواب دیا، اللہ پاک نے عجیب عطا فرمائی، کیا؟ قیامت تک کے لیے آپ جیسے مجھ جیسے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے بھی اللہ نے ایک عطا کر دی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے میرے حبیب آپ جب جائیں گے نا، آپ کی غلامی کرنے والوں کے لیے بھی میرے سلام ہے۔ سلام، اللہ اکبر۔ آپ غور کریں۔ اچھا اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ٹھیک، اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھتے ہیں، اور درود آخر میں پڑھتے ہیں۔ یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر لگتی ہے، مہر لگتی ہے، اللہ اور وہ میرے آقا کملی والی کی نسبت کے بغیر نہیں لگ سکتی، نہیں لگتی، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ